السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج جو آرٹیکل ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے دس از ناٹ سائیگان، کالن ہے یو ایس ریجیکٹس کمپیریزنس بٹوین اٹس افغانستان اینڈ ویتنام ایگزسٹ۔ کل سے یہ بہت زیادہ بحث چل رہی ہے کہ کیا جس طرح سے ویتنام سے ایگزٹ کیا تھا امریکہ نے، اسی طرح سے کیا ایگزٹ کر رہا ہے افغانستان سے امریکہ۔ تو امریکہ نے ان کمپیریزنس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس کو مزید ڈیٹیل سے ہم اس آرٹیکل میں اسٹڈی کریں گے، لیکن اس میں گو تھرو کرنے سے پہلے افغان سچویشن کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ امریکہ نے مس کیلکولیٹ کیا ہے سب سے بگیسٹ اسٹیپ جو انہوں نے ان 20 سالوں میں لیا ہے، دا اسٹیپ آف تھنکنگ دیٹ افغانستان از اے واک ان دا پارک ٹو ٹیک اوور۔ یہ انہوں نے ایسا سوچا لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اینڈ اٹ اگین مس کیلکولیٹڈ اٹس withdrawal. If anyone thinks that America mistakenly has withdrew from افغانستان is mistaken as well. یعنی کہ غلطی سے امریکہ نے افغانستان سے ایگزٹ نہیں کیا، یہ ایک پلانڈ اسٹریٹجی تھی۔ امریکہ کے 3 سیلف کریٹڈ انیمیز ہیں، دشمن ہیں، ہاسٹائلز ہیں اس ٹائم۔ فرسٹ آف آل چائنا ہے سب سے بڑا دشمن، اس کے بعد ایران ہے، اور پھر وہ چائنا کا جو الائی ہے پاکستان، اس کو بھی دشمن سمجھتے ہیں۔ امریکہ وانٹیڈ اے سول وار ٹو انسیو in Afghanistan that will spill over into Pakistan, destabilize Chinese western border and put Iran at alert with Sunni Taliban taking over its western borders. اسی طرح سے سول وار جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوئی اور اس نے امریکہ کے جو پلانس تھے ان کو اپ سائڈ ڈاؤن ٹرن کر دیا۔ The Shia dominated northern areas and its leaders supported Taliban and made peace with them. That created havoc for the Americans and victory for Iran, no threat at its eastern borders. اسی طرح سے اگر ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا نے انوائٹ کیا اور ڈائلاگ سٹارٹ کیا طالبان کے ساتھ اور پیسفلی چاک آؤٹ کر لیا اپنا فیوچر، نو رفٹس دیئر ایدر۔ پاکستان نے فینس آف کیا اپنے بارڈر کو منتھ کر لیا افغانستان کے ساتھ اور ایبسولوٹلی اسٹے اوے رہے ہیں ان کے انٹرنل معاملات سے۔ جتنا بھی افغان کی جو حکومت تھی پاکستان کو فورس کرتی رہی ہے، پاکستان کے اوپر الزامات لگاتی رہی ہے، لیکن پاکستان بھی اس کنفلکٹ سے دور رہا ہے۔ نو کنفلکٹ بٹوین دا طالبان اینڈ پاکستان۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ نو سول وار۔ دا انڈین انویسٹمنٹ ان افغانستان آف بلینز آف ڈالرز اینڈ انڈینز فولنگ امریکنز that they have stronghold in Afghanistan and post-American withdrawal, the Indians can handle everything. This narrative went to the dogs as well. Americans are more angry with the Indians for misleading them than they are with the Afghans. Afghan government was a puppet to begin with and Americans knew it because they are the ones who imposed them on the Afghan people. Now what? اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب جب کہ امریکہ نے لوز کر رہا ہے، انڈیا فال کر رہا ہے اپنے ہی فیس پہ، غنی رجیم وہ بھی رن کر گئی ہے، کچھ گروپس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تاجکستان بھاگ گئے ہیں، تو انٹائر وار اب یہ لڑی جا رہی تھی۔ اب یہ نیوز اور نریٹو اور مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن جو بھی کہیں، اس کے ذریعے لڑی جائے گی۔ یہ بامز، بلٹس یا بنکرز کی وار نہیں رہی، اب یہ ہوگی وار آف برینز۔ سو مینی پاکستانی brethren and especially my Pakistani youth, please get rest, get united, get knowledgeable, get patient and get ready to fight this psychological of information warfare with vigor. انڈیا کی راہ ہے، انہوں نے کنٹرول کیے ہیں، بمبارڈ کیا ہے اکاؤنٹ کے ساتھ، فالس انفارمیشن کے ساتھ، جیسا کہ آج کے ہم نے ایڈیٹوریل میں بھی پڑھا کہ کس طرح سے وہ مس انفارمیشن اسپریڈ کرنے میں رول پلے کیا ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے ایویڈنس چاہیے۔ اب کیا ہے؟ دے آر wounded jackal and wounded jackal is more desperate than a healthy donkey. اب ہمیں فوکس رہنا ہے پاکستان کو، اور جو مزید آنے والے حالات ہیں ان پہ فوکس کرنا ہے تاکہ پاکستان مزید آگے بڑھ سکے۔ لیکن اب ہم چلتے ہیں کہ کس طرح سے کیا کمپیریزن کیا جا سکتا ہے یو ایس کے وڈرا کا افغانستان اور ویتنام کے ساتھ۔ یہ ایک پکچر جی شیئر کی تھی شری مزاری صاحبہ نے، جو ہیومن رائٹ منسٹر بھی ہیں، ایویکویٹ کرنے کی، آپ لیفٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ویتنام سے ایویکویٹ کرنے کی پک ہے اور یہاں پہ یہ افغانستان سے ایویکویٹ کرنے کی پک ہے۔ لیکن پاکستان کو نیوٹرل رہنا چاہیے تھا، منسٹر کو یہ پک شیئر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس پہ بھی آج ہم ایک اوپینین پڑھیں گے فہد حسین صاحب کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو کچھ اسٹریٹجیز دی ہیں، وہ آپ کی سمجھیں کہ کورس جو آپ کی ایسے آؤٹ لائن بھی ہوگی اور کس طرح آپ نے آؤٹ لائن کو آگے ایکسپلین کرنا ہے پیراگراف میں، اس اوپینین سے یہ تمام چیزیں ہم لرن کر رہے ہوں گے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح پرائم منسٹر کو روکنا چاہیے اور کیوں روکنا چاہیے ان تمام منسٹر کو بیانات دینے سے۔ یو ایس کے سیکٹری ہیں اینٹونی بلنکن، انہوں نے سنڈے والے دن ریجیکٹ کر دیا ہے وائڈ سپریڈ کمپیریزن کو جو کہ جاری ہے امریکن وڈرال کا افغانستان سے، اور انہوں نے جو ہریڈ یا جلدی میں ایگزٹ کیا تھا ویتنام سے تقریباً ہاف اے سنچری اگو، یعنی کہ 1975 میں۔
آفٹر دا طالبان مووڈ فرڈر انٹو دی افغان کیپٹل، طالبان موو کر چکے ہیں افغان کیپٹل میں کابل میں، امریکن ڈپلومیٹس کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے ان کے ایمبیسی سے، جو کہ فورٹیفائڈ وزیر اکبر خان ڈسٹرکٹ میں تھی، یعنی کہ ڈیفینسو وال بنائی گئی تھی وزیر اکبر خان ڈسٹرکٹ میں، ان کو وہاں سے ہیلی کاپٹر سے ایئرپورٹس کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ لوکل افغان فورسز بھی وہاں پہ موجود ہیں جن کو ٹرین کیا گیا ہے، کئی سالوں تک اور اکوپ کیا گیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی جانب سے، اور دوسرے لوگ بھی موجود ہیں جن پہ بلین آف ڈالر خرچ کیے گئے ہیں۔ یہ تمام لوگ اب میلٹ اوے کر چکے ہیں۔ امیج دیکھے جا سکتے ہیں امریکن ہیلی کاپٹرز کے جو شٹل کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، بیک اینڈ فورتھ آگے پیچھے جا رہے ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں اور کمپیئر کر رہے ہیں سچویشن کی جو یو ایس کا ڈسپریٹ ایگزٹ تھا سائیگان ویتنام سے 1975 میں، اسی طرح کا یہ سیم ایگزٹ نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم بیک واشنگٹن میں جائیں، وہاں پہ دیکھیں جب ان امیجز کے بارے میں پوچھا گیا ہیلی کاپٹرز کے جو کہ پرسنلز کو کابل ایئرپورٹ تک لے جا رہے ہیں، تو یہ ایک ریمنیسنٹ ہیں، ایووکیٹیو ہیں جو ریٹریٹ ہوئی تھی ویتنام سے، یہ اس کی یاد دہانی ہے۔ بلنکن نے ABC نیوز کو بتایا کہ ایک سٹیپ پیچھے لیں اور یہ ریمنیسنٹ نہیں ہے، مینیفیسٹیشن نہیں ہے جو ویتنام میں یا سائیگان میں صورتحال ہوئی تھی۔ یہاں پہ کچھ ٹویٹس مینشن کیے گئے ہیں، شیریں مزاری کا ٹویٹس بھی ہے اور اوپر بھی کسی کا ٹویٹ ہے، کوئی جس ویک نیوز پیپر ہے اس کا ٹویٹ ہے۔ بلنکن نے کمنٹ کیا تھا کچھ دن پہلے یو ایس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا، نہ صرف انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا کسی بھی سملیرٹی کو، لائکلینس کو، ٹو وڈرالز کی انہوں نے، بلکہ کہا تھا کہ تمام دروازے شٹ ہیں کسی بھی ہیسٹی ڈپارچر کے لیے، لیکن ہم نے کچھ ہی دن بعد دیکھا، 2 دن بعد غالباً کہ وہ وہاں سے ڈپارچر کر گئے اور بہت زیادہ ہیسٹلی ہرڈیلی۔ there's going to be circumstances، ایسی صورتحال ہونے جا رہی ہے when you are going to see people being lifted off the roof، ایسی کوئی سرکمسٹانسز حالات نہیں ہوں گے جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ ان کو چھتوں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ کی ایمبیسی آف افغانستان سے بائیڈن نے ایسا کہا تھا ایک پریس کانفرنس میں۔ لیکن جو ریزمبلنس دیکھنے میں آئی ہے امریکن ایگزٹ کی، یہ وائڈلی ڈسکس کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ۔ پاکستان کی فیڈرل ہیومن رائٹس منسٹر ہیں شیریں مزاری، انہوں نے شیئر کی ہیں سائیڈ بائی سائیڈ پکچرز اپنا پوائنٹ میک اپ کرنے کے لیے۔ تو یہ آج کا تھوڑا سا بریف اوور ویو تھا۔ مزید آج ہم کوشش کریں گے کہ افغان کا جو سینیریو ہے اس کو زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے چلیں، کیونکہ افغانستان ایک ایسی جگہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ افغانستان از گریو یارڈ آف ایمپائرز۔ تو اب مزید دیکھنا یہ ہے کہ اب جب کہ اوور تھرو کر دیا ہے طالبان نے اشرف غنی کی حکومت کو، اور اشرف غنی بھی فلیٹ کر چکے ہیں تاجکستان کی جانب، تو اب کیا صورتحال ہوگی؟ کیا جو وومن ہیں ان کے اوپر قرض لگائے جائیں گے، پابندیاں لگائی جائیں گی، وومن رائٹس سنیچ کیے جائیں گے، یا پھر جو طالبان کے اسپوک پرسن بیانات دیتے آئے ہیں کہ یہ ایک مزید بیلنسڈ معاشرے کی طرف جائیں گے، اور یہ کتنا اپنے پرومسز کے ساتھ ہولڈ کر پائیں گے، یہ تمام چیزیں ابھی دیکھنا باقی ہے۔ آج ہم مینلی کوشش کریں گے کہ جو طالبان کا سینیریو ہے، افغانستان سینیریو ہے، خاص طور پہ جب اب کہ حکومت اوور تھرو ہو چکی ہے اور پریزیڈنشیل پیلس پہ بھی قبضہ ہو چکا ہے طالبان کا، تو اب ہم دیکھیں گے کہ صورتحال مزید کیا رہے گی۔ تو کوشش کریں گے آج کے جو ایڈیٹوریلز ہیں، اوپینینز ہیں، وہ ہم طالبان اور افغانستان سے ریلیٹڈ ڈسکس کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔